احناف پر ٹونٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جہری نمازوں کے بارے میں تو آپ نے لوگوں کو یہ کہانی کروائی ہوئی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ قرآن کی آیت پڑھ کے یہ کہا کہ آپ نے لوگوں کو کہانی کروائی ہوئی ہے۔ تو سری نمازوں کے حوالے سے آپ کے پاس کون سی دلیل موجود ہے؟ آپ کیوں نہیں سری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھتے، کیوں نہیں اجازت دیتے؟ جہری نمازوں کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ کہانی کروائی ہوئی ہے، اور کہانی کیا کروائی ہوئی ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 پڑھ کے مرزا جلی نے اس کو نعوذ باللہ تعالیٰ کہانی قرار دی ہے۔ مرزا جلی احناف کی دشمنی میں اس قدر جناب وہ آگے بڑھ چکا ہے کہ قرآن کی آیت کو کہانی قرار دے رہا ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس قدر مرزا جیلمی جو نا اپنے مخالفین کی دشمنی میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ چاہے مخالف قرآن کی آیت کا حوالہ دے، چاہے اس کا مخالف مرزا جیلمی کا حدیث کا حوالہ دے، مرزا نے اس کو کہانی کہہ دینا ہے۔ اب قرآن کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 کو کہانی قرار دے رہا ہے، جبکہ قرآن کی اس آیت سے بحمد اللہ تعالیٰ کی بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امام جب قرآن پڑھ رہا ہو تو مفتی کو امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقع بالکل واضح ہے کہ مطلقاً مقتری کو قرآن پڑھنا منع ہے، چاہے وہ جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں۔ کل نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور ان میں قرات بھی ہوتی ہے وہ 9 نمازیں ہیں، اور ان 9 نمازوں میں سے 7 نمازیں وہ ہیں جن میں امام جہری یعنی بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، جمعہ کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور نماز تراویح، یہ 7 نمازیں وہ ہیں جس میں امام قرات بلند آواز سے اونچی آواز سے کرتا ہے، اور 2 نمازیں صرف ظہر اور عصر کی نماز، اس میں امام سری یعنی آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے۔ تو سری نمازیں ہوں یا جہری نمازیں ہوں، تمام نمازوں میں مقتری امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، انصات اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی ابن تیمیہ کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 295 پہ امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے نقل کیا کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں قال احمد اجمع الناس علی انها نزلت فی الصلاۃ، لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس پر اجماع اور اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قرآن کی اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز میں جب امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت چاہے الحمد سے لے کر والناس تک جہاں سے پڑھ رہا ہو، 114 صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھ رہا ہو، سورۃ الفاتحہ ہو یا کوئی اور صورت ہو، امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ دلیل ہے قرآن کی آیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مرفوع احادیث ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ ایک وقت تک امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، سورۃ الفاتحہ بھی، اور اس کے علاوہ باقی صورتیں امام کے پیچھے پڑھنے کا ایک سلسلہ تھا، لیکن وہ احادیث کی منسوخ ہیں دلیل قرآن سے، اور دلیل احادیث سے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کو منع کر دیا، چاہے وہ جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں، امام کے پیچھے مطلقاً قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، حضور نے خود منع فرما دیا۔ صحیح مسلم میں 904 اور 905 نمبر حدیث امام مسلم لے کے ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنا امام مقرر کرو، اور جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب امام ضالین تک پڑھ لے تم آمین کہو۔ اور 905 نمبر حدیث میں رفادا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ کر دو، انصات اختیار کرو۔ یہ صحیح مسلم میں 905 نمبر حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کے راوی ہیں، اس لیے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سنن ابن ماجہ میں 846 نمبر اور سنن نسائی میں 922 نمبر حدیث امام نسائی لے کے آئے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا، اور جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ کر جاؤ، تم خاموش رہو. اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب امام وللضالین تک پڑھے تو تم آمین کہو. معلوم ہوا کہ وللضالین تک پڑھنا امام کا کام ہے اور آگے آمین مقری نے کہنی ہے. ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا. ایک وقت تک صحابہ کرام علیہ رضوان امام کے پیچھے قرآن پڑھتے تھے، سورۃ الفاتحہ بھی اور اس کے بعد سورت بھی. جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں 843 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھا کرتے تھے، سورۃ الفاتحہ بھی اور سورت بھی پڑھا کرتے تھے. یہ ایک معمول تھا. تو ایک صاحب تھے، ان کو بیچارے اسی چکر میں نا پھنس گئے تھے. اب انہوں نے 30-35 سال تو نماز پڑھی امام کے پیچھے خاموش کھڑے ہو کر. اب کوئی ان کو مل گیا، وہ بار بار یہی فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو. چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال پہ یار، کچھ اور کاموں میں لگاؤ، زنا کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، یا مسجدوں کو نمازی ہوں کہ بھائی نمازی بنانے کی فکر کرتے ہیں، چاہے جس طرح سے بھی پڑھ لے، لیکن چلو نہیں جی اس طرح سے تو ہوتی نہیں ہے جس طرح سے تم پڑھ رہے ہو. تو انہوں نے مجھے پرچی لکھی تھی، میں بہت بیزار آ گیا ہوں، میری 30-35 سال کی نمازیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، آئندہ کیا کروں، کوئی حدیث ہے؟ تو میں نے وہی بیٹھے بیٹھے مجھے حدیث یاد آ گئی. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا، جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ. واذا قال وللضالین، جب وللضالین کہے تو آمین کہو. واذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تو رکوع کر لو. میں نے کہا دیکھو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے امام نے کیا کرنا ہے اور مقتدی نے کیا کرنا ہے، دونوں کے الگ الگ وظیفے. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اذا جب وہ فاتحہ پڑھے تو تم بھی کیا پڑھو، اگرچہ دوسری حدیث بھی ہے اس کے مخالف، لیکن یہ بھی تو ہے نا. صرف وہی والی نظر آ رہی ہے، یہ والی نہیں آ رہی. اس کا مطلب آپ مسلک پرست ہو، ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، لیکن آپ کا ظرف چھوٹا ہے. آپ فرقہ پرست ہو کہ یہی ٹھیک وہ والی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ بیچارہ پٹھان لڑکا تھا، سیدھا وہ حیران ہو گیا، کہہ رہے یار ایسا بھی ہے. کہہ رہے وہ جو حدیث آتا ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ امام کے بارے میں ہے یا منفرد کے بارے میں ہے، کیونکہ جو مقتدی ہے نا، جب امام نے فاتحہ پڑھی تو گویا مقتدی نے پڑھ لی ہے، تو اس کو نہ پڑھنے والا کہہ ہی نہیں سکتے. کہہ رہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو آپ عقل سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے، پوری حدیث صحیح ہے، مسلم کی ہے. من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ پلس آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث میں آتا ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا. تو میں نے کہا کیا امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات کرتے ہو؟ کہنے لگے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہاں آ رہا ہے نا کہ فاتحہ پلس قرات ضروری ہے، تو اس سے مراد امام اور منفرد. تو جس حدیث میں فاتحہ کا ہے اس سے بھی مراد کیا ہے، امام یا منفرد. مقتدی کی خود بخود ہو رہی ہے. اور اس پر واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ دوسری طرف دلیل نہیں ہے، لیکن یہ بھی بہت جاندار دلائل ہیں جس کے آپ سننے کو گوارا نہیں کرتے آپ. اور آج کل ایک مارکیٹ میں چیز بہت کہ اپنے مخالف کے جب حدیث آئے نا فوراً ضعیف ہونے کا ٹھپا لگا دو. ضعیف یہ بڑا بہترین حرف ہے، ضعیف. اگلا ویسے ہی نفسیاتی طور پر ایک امپریشن پڑ جاتا ہے کہ یار کچھ تو دال میں کالا کالا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فرقہ پرست ہم جب ہوتے جب ہم کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے، اور دنیا میں جو حنفی مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا، وہ غلط ہے، پھر ہم فرقہ پرست ہوتے ہیں. ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے بھائی وہ بھی ٹھیک ہے، اور آج سے نہیں کہہ رہے، شروع سے کہہ رہے ہیں، جب سے ہم ممبر سنبھالا ہے بیانات کر رہے ہیں اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں
وجہ اس کی یہ کہ اب بعض لوگ یہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کہ میرے بیانات سن کے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے ہمارے بیانات سنے وہ میں تو 13 سال 14 سال کا تھا جب سے میں بیان کر رہا ہوں, اس وقت سے ہم یہی کہہ رہے ہیں. میرے بچپن کے دوست بھی ہوں گے یہاں مجمع میں یا بیان سنتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, کبھی لے آؤں گا, ورنہ بچپن کے دوست کو تو کبھی کسی سے ملانا نہیں چاہیے. آپ کو پتا ہے نا, وہ تو سارے راز جانتا ہے, ساری بدماشیاں ساری شرارتیں جانتا ہے, لیکن پھر بھی ہم ملانے کے لیے. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کیسے پڑھنی چاہیے؟ امام کو چاہیے کہ وہ آیات کے درمیان سکتہ کرے, وقفہ کرے اور مقتدی کو پڑھنے کی مہلت دے. اور اگر امام صاحب سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں اور ٹائم نہیں دے رہے ہیں تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ ہم کب پڑھیں, تو انہوں نے فتویٰ دیا اقرا بہا فی نفسک, اپنے دل میں اس کے ساتھ ساتھ فاتحہ کو پڑھتے رہیں, کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. خلف الامام کے بارے میں لوگ قرآن پاک کی یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا اس کو پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. دیکھیے قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. کس پہ نازل ہوا؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو جو آیات کا مفہوم پیارے حبیب نے سمجھا وہ کسی اور نے, جو آپ نے اپنے اصحاب کو سمجھایا وہ سب سے بہترین. اب یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو وہ ہمارے لیے وضاحت ہے, مزید کھول کے مسئلہ سمجھا رہی ہے. اس آیت کی موجودگی میں پیارے حبیب فرما رہے ہیں جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس کو دلیل بنا کے فاتحہ کو نہیں چھوڑا جائے گا. اس کو دلیل بنا کے جو میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان مسئلے ہیں لوگ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم سے نبی کی حدیث چھڑوانے کے لیے تیار ہیں. مثال دوں, نماز میں داخل ہونے والا اکثر انسان زبان سے الفاظ ادا کرتے ہوئے نیت کرتے ہیں یا نہیں؟ نیت کرتا نماز کی, نماز امام کے منہ میں رکھانا کا دور کا پیچھے امام کے اللہ اکبر کرتے ہیں. کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ہے. یہ الگ بحث, ہم اس پہ نہیں جاتے کہ یہ بدعت ہے اور کسی حدیث سے ثابت نہیں. سوال یہ ہے جب یہ نیت کے الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو فاتحہ نہ پڑھیں, آپ یہ 1.5 گز کی نیت نہ کریں, یہ کہاں سے ہے؟ آپ اس آیت کی بنیاد پہ فاتحہ سے روک رہے ہیں, تو اس آیت کی بنیاد پہ اس نیت سے کیوں نہیں رکتے جو کسی حدیث سے ثابت نہیں؟ آگے چلیں. اس آیت کی بنیاد پہ ہمیں فاتحہ سے روکتے ہیں. آپ جب آئے مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا یا نہیں؟ جی کہا. اور جب آیت کیا بتا رہی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو کچھ, تو اللہ اکبر کہہ کہ کیوں آپ نے اپنی زبان کو کیوں حرکت دی, کیوں بولے؟ پھر ثنا پڑھی, وہ کیوں پڑھی؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے. آپ چپ کر کے آئیں, نہ نیت کریں, نہ اللہ اکبر کہیں, نہ ثنا پڑھیں اور شامل ہو جائیں, تو ہم سمجھیں کہ آپ نے آیت کا مقصد جانا اور پہچانا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا سو سارے کام کرتے آ رہے ہو. جہاں فاتحہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہو یہ آیت دلیل ہے. مسجد میں جاتے ہو قرآن پڑھ رہے ہیں بچے, 10 بچے 20 بچے 100 بچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں, تو اس آیت کو وہاں لے جا کے فٹ کرو تو کیا ہونا چاہیے؟ ایک بچہ پڑھے باقی سارے سنیں, کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ خاموش. تو ایک بچہ پڑھے باقی سارے سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی, آپ پہ قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا, سلام پھیر کے پوچھا میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم. آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن, میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے فاتحہ کے. حالت نماز ہے, آپ امام ہیں اور جہری نماز ہے, فجر کی نماز ہے, صحابہ مقتدی ہیں, وہ اونچی آواز میں آپ کے ساتھ قرات کر رہے ہیں اور آپ منع کر رہے ہیں کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو, مجھ سے قرآن جیسے چھینا جا رہا تھا, پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی, فاتحہ پڑھ لیا کرو اور مزید کچھ نہ پڑھا کرو.